نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آ جائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں دو اہم چیزیں ہیں، دو چیزیں قابل غور ہیں۔ اول چیز تو یہ ہے کہ رجس سے کیا مراد ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں۔ تو رجس سے مراد کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ رجس سے شیطان مراد ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق رجس کا اطلاق گناہ، عذاب اور نجاستوں پر بھی ہوتا ہے۔ امام زہری نے ارشاد فرمایا کہ ہر ناپسندیدہ چیز کو رجس کہتے ہیں، خواہ وہ عمل سے ہو یا غیر عمل سے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، متعدد صحیح طریقوں سے ثابت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی تھے، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ مبارک میں تشریف لائے، حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب سامنے بٹھایا، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ران پر بیٹھایا، پھر ان پر چادر لپیٹ کر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی کہ اللہ رب العزت تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت، اللہ رب العزت تم سے ناپاکی کو، رجس کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ اور ایک مقام پر آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ میری اہل بیت سے، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، تو ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے چادر اٹھائی تاکہ میں بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے چادر کھینچ لی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرے والدین آپ پر قربان جائیں، میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہوں، میں بھی آپ ہی میں سے ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہو، بھلائی پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جو حضرات اہل بیت سے پنجتن پاک مراد لیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ حسن اور صحیح طریقوں سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی نازل ہونے کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے
جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تو فرماتے الصلاۃ اہل البیت، اے اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 روز صبح کے وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر تشریف لاتے اور فرماتے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ رحمکم اللہ، یعنی اہل بیت تم پر اللہ کی سلامتی رحمت اور برکت ہو، نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ 7 ماہ تک یہ معمول جاری رہا، ایک روایت میں 8 ماہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصریح ہے کہ اس آیت میں پنجتن پاک سے مراد اہل بیت ہے۔ فدائے شہنشاہ فتح حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل بن نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں اہل بیت سے دونوں گروہ یعنی امہات المؤمنین اور اولاد اطہار مراد ہیں، تاکہ تمام دلائل پر عمل ہو جائے۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ بہت جلد ہم پارٹ نمبر 2 بہت جلد لانے والے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔